عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج آپ کی توجہ لوٹ مار کے ایک نئے طریقے کی جانب مبذول کرا رہا ہوں جو پیٹرول پمپس کے اوپر رواج پا رہا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں کو اس سے واسطہ بھی پڑا ہوگا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اکثر پیٹرول پمپس پر پیٹرول کی مقدار کے حوالے سے 2 نمبری کی جاتی ہے، میٹر ریڈنگ میں 2 نمبری کی جاتی ہے، اور بہت کم پیٹرول پمپس ایسے ہیں جو پوری مقدار میں دیتے ہیں اور معیار کا لحاظ رکھتے ہیں۔ نیا طریقہ یہ آیا ہے کہ مثلاً آپ ایک پیٹرول پمپ پر جاتے ہیں اور اسے جا کر کہتے ہیں کہ مجھے 200 روپے کا پیٹرول ڈال دیں، وہ 50 کا ڈال کر سٹاپ کر دیتا ہے۔ آپ کے پوچھنے پر آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے سمجھا تھا کہ شاید آپ نے 50 کا کہا ہے۔ اس کے بعد باتوں میں لگاتے ہوئے وہیں سے آگے چل پڑتا ہے اور 150 پر جا کر سٹاپ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لیں جی 200 کا ہو گیا، 50 کا پہلے اور 150 کا بعد میں، حالانکہ وہ کل 150 کا ہوا ہوتا ہے، اور اس طرح 50 اس کی جیب میں چلے جاتے ہیں۔ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر لاہور کے 4 مختلف پیٹرول پمپس پر یہ طریقہ واردات میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکا ہوں، سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ میرا خیال تھا کہ حرام خوری کا یہ طریقہ صرف لاہور تک محدود ہے، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب چند دن پہلے کچھ احباب کے ساتھ گجرات کی طرف جانا ہوا۔ گجرانوالہ شہر سے باہر نکل کر جی ٹی روڈ کے اوپر ہی سڑک کنارے ہم نے ایک پیٹرول پمپ پر گاڑی کو روک کر اسے کہا کہ اس کو فل کر دیں۔ اس نے 500 کا ڈال کر سٹاپ کر دیا۔ ہمارے پوچھنے پر انجان سا بنتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے سمجھا شاید آپ نے 500 کا کہا تھا۔ اس کے بعد ارد گرد کی باتوں میں لگاتے ہوئے وہیں سے آگے شروع کر دیا اور 3000 پر جا کر کہنے لگا کہ 3500 روپیہ دے دے۔ ہم نے کہا 35 کو کس چیز کا؟ کہتا 500 کا میں نے پہلے ڈالا تھا اور میٹر میں نے 0 پہ کر دیا تھا، حالانکہ میٹر اس نے 0 پر نہیں کیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ شریف آدمی میرے ساتھ کتنی بحث کر سکتے ہیں۔ مجبوراً ہم اسے 500 روپیہ اضافی دے کر آگے بڑھ گئے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس طرح کا جو ٹرینڈ ہے وہ کسی معاشرے کے اندر ایک دن کے اندر جنم نہیں لیا کرتا، بلکہ یہ کلچر آہستہ آہستہ اوپر سے سرایت کرتا ہوا نیچے آتا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے مزاج پر ہوتے ہیں۔ گزشتہ 70 سالوں سے اس ملک کے بادشاہ، اس ملک کے لیڈر اور اس ملک کے بڑے لوگ جس طرح دونوں ہاتھوں سے ملک اور قوم کو لوٹ رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج کرپشن، بددیانتی اور لوٹ مار کا کلچر پورے ملک کے اندر اوپر سے لے کر نیچے تک ہر سطح پر اور ہر جگہ سرایت کیے ہوئے ہے اور کینسر کی طرح ملک اور قوم کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر لوگوں کے دلوں میں نہ خدا کا خوف ہے اور نہ ہی قانون کا ڈر ہے، اور جرائم کی روک تھام کے لیے کم از کم کسی ایک خوف کا ہونا ضروری ہے۔ خدا کا خوف تو پہلے سے ہی رخصت ہو چکا ہے، اب قانون کا ڈر بھی لوگوں کے دلوں سے نکل چکا ہے۔ اوپر کی سطح پر قانون کی دھجیاں جس طرح اڑائی جا رہی ہیں، اس کے بعد کسی کو قانون سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں پچھلے چند سالوں کے اندر پورے پاکستان سے کتنے بڑے بڑے مگرمچھ پکڑے گئے ہیں، مگر کوئی ایک بھی ایسا ہے جس کو کوئی ایسی سزا ملی ہو جو دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بن سکے۔ الٹا اس طرح کے لوگوں کو حوصلہ ملا ہے کہ ڈٹ کر کرپشن کرو، اگر پکڑے بھی گئے تو پھر بھی کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پاکستان تو نیا بنا دیا ہے، مگر باتیں ساری کی ساری وہی پرانے پاکستان والی چل رہی ہیں۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا، سب کچھ ویسے ہی ہے۔ چوریاں، ڈاکے، قتل و غارت، لوٹ مار وغیرہ وغیرہ۔ پچھلے 6 ماہ کے اندر حکومت کی طرف سے کوئی ایک بھی ایسا بڑا فیصلہ سامنے نہیں آیا جس نے واقعی لوگوں کی زندگیوں کے اندر کوئی بڑی آسانی پیدا کر دی ہو۔ یہی حکومت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتی تو 6 دنوں کے اندر اتنی بڑی تبدیلیاں آ جاتی جنہیں دیکھ کر دنیا دنگ رہ جاتی۔ آج ہمارے ملی وجود پر جتنے زخم لگے ہوئے ہیں، ان کی بخیا گری جس عزم، ارادے اور جرت اور ہمت کا تقاضا کرتی ہے، وہ فی الحال ہمیں موجودہ حکومت کے اندر دکھائی نہیں دے رہی۔ کچھ مجبوریاں ہیں اور کچھ مسلطیں ہیں جو پاؤں کی زنجیریں بنی ہوئی ہیں، چنانچہ خالی وعدے ہیں اور تسلیاں ہیں، اور عملی روش کچھ یوں چل رہی ہے کہ جاگدے رہنا تے ساڈے تے نہ رہنا۔ عزیزان ایمان، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اچھے دنوں کی امید ضرور رکھیں، لیکن فی الحال آپ کو اپنی جان اور مال کی حفاظت خود ہی کرنا ہوگی، لہٰذا اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔